اللہ کا یہ تعارف ہمیں بتلاتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر کتنے مقامات ہیں جہاں پر ہمیں خصوصیت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ حضرات، حج کے لیے جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے تو وہاں کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فائدہ اٹھائیں۔ لیکن عام طور پر دیکھا یہ گیا اور تجربہ یہ رہا کہ ہمارے حاجی صاحبین ناواقفیت کی وجہ سے یا پھر دیگر وجوہات کی وجہ سے اس ثواب کو حاصل کرنے سے دور رہتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ہمارے سارے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، جس کے اندر ہمارا حج ہو رہا ہے، جس کے اندر ہم عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم قربانی کر رہے ہیں، یہ 10 راتیں ہیں۔ جب اللہ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے تو ہمارے مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ یہ راتیں شب قدر کے بعد سب سے زیادہ بابرکت ہیں، سب سے زیادہ ثواب رکھتی ہیں، شب قدر کے بعد دوسرا درجہ ہے۔ اتنی اہم راتیں، اور پھر مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ جیسا مقدس مقام ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ 10 راتیں اور حج سے پہلے کی 8 راتیں ہماری کعبۃ اللہ کے اندر گزریں۔ ہم کعبۃ اللہ عشاء پڑھ کر رات میں بلڈنگ میں سونے کے بجائے اس بات کا اہتمام کریں کہ ان راتوں میں کعبۃ اللہ پہنچیں، طواف کریں، دعائیں کریں، تہجد پڑھیں، اس لیے کہ یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اس کا ثواب قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو راتیں ہیں ان راتوں کا ثواب حدیث مبارکہ میں خصوصیت سے بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، ہر حاجت کی تکمیل فرماتے ہیں۔ ہم جب یہ راتیں مکہ میں گزاریں گے تو ہمیں رات کا منظر بھی اور رات کے حالات اور کیفیات بھی اور وہاں اللہ کے نیک بندوں کے جذبات، ان کے شوق، ان کے جستجو اور کعبۃ اللہ کے طواف کے مناظر دیکھ کر ہمارے ایمان میں، ہمارے عقیدے میں پختگی پیدا ہوگی۔ حضرات، حج سے متعلق جو جنرل نالج ہے اس کے اندر یہ بات بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ کعبۃ اللہ میں کے ساتھ ساتھ حج سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ مقامات جہاں پر حج مکمل ہوتا ہے جیسے مینا، عرفات، مزدلفہ، جمرات، مسجد نمرہ، مسجد خیف، مشعر حرام، ان مقامات پر حج سے پہلے ہم ایک دورہ ضرور کریں جس کو وہاں زیارہ کہا جاتا ہے۔ زیارت ہماری ضرور ہونی چاہیے تاکہ جب ہم حج کے دنوں میں پہنچے تو کم از کم ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ جبل رحمت عرفات کے میدان میں فلاں مقام پر ہے، فلاں حصے میں ہے، مسجد نمرہ عرفات کے بالکل آخری حصے میں، مسجد خیف مینا میں جمرات کے بالکل قریب ہیں۔ اس طرح کی معلومات ہمیں ہوں گی تو پھر ہمارے لیے عبادات کرنے میں بڑا موقع اور بڑی فرصت اور بڑی سہولت ہوگی۔ حضرات، حج کے سلسلے میں خاص طور پر طواف کے اندر بے شمار غلطیاں اور بے شمار تکلیف دوسرے حاجیوں کو ہوتی ہے۔ اگر ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی دوسرے حاجی صاحب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو اس کے لیے ہمیں پہلے سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ طواف کے اندر ہم جب اجتباع کرتے ہیں یعنی اپنے احرام کو پہلے 4 چکروں میں کھلا رکھتے ہیں دائیں کندھے کو، تو اس موقع پر جو احرام کو ہم پچھلے حصے میں ڈالتے ہیں تو ایسی حالت میں ہم بالکل خیال نہیں رکھتے اور اپنے احرام کو بالکل پیچھے ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیچھے حاجی صاحبین جو طواف کرتے ہوتے ہیں ان کو جا کر وہ احرام لگتا ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے۔
تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ احرام پورے احتیاط کے ساتھ اور پورے خیال کے ساتھ ڈالیں۔ دوسری بات طواف کے سلسلے میں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ہم احرام کے ساتھ کانٹے یا چبھنے کی کوئی چیز نہ لگائیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے حاجی صاحبین کو تکلیف ہو، یا پھر بھیڑ میں وہ چیز کھل جانے یا نیچے گر جانے کی وجہ سے دوسروں کے چبھ جانے یا دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ خاص طور پر خواتین کانچ کی چوڑیاں استعمال نہ کریں کہ چوڑیاں ٹوٹ جائیں گی تو حاجی صاحبین کے پاؤں زخم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مطاف اور طواف کے اندر کوئی چیز ہماری نیچے گر جاتی ہے یا کوئی چیز ہم سے چھوٹ جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہمیں اس کو اٹھانے کی یا اس کو ٹھہر کر رک کر لینے کی کوشش ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم رکیں گے اور اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے تو پیچھے طواف میں جو لوگ ہیں ان کے دباؤ میں ہم آ جائیں گے اور ممکن ہے کہ ہمیں کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور مطاف میں اگر کوئی چیز ہماری گر جاتی ہے اور کھو جاتی ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز گر چکی ہے وہ چیز حتیم کی جو دیوار بنی ہوئی ہے اس دیوار کے اوپر وہ چیز پہنچا دی جاتی ہے۔ ہم طواف کرتے کرتے جب حتیم کے قریب پہنچیں گے تو وہ چیز ہمیں وہاں موجود ملے گی۔ اگر وہ چیز ہمیں وہاں نہیں بھی ملتی ہے تو ایسی صورت میں ایک المفقودات کے نام پر ایک کاؤنٹر اور ایک بالکل انتظام ہے، وہاں پر وہ تمام چیزیں پہنچا دی جاتی ہیں۔ اگر جا کر ہم ان کو یہ اطلاع دے دیں کہ میرا کور نمبر یہ ہے، میں فلاں ملک سے اور فلاں اسٹیٹ سے تعلق رکھتا ہوں، تو وہ چیز ہمارے بلڈنگ تک بھی پہنچا دی جاتی ہے۔ حضرات، طواف کے اندر ایک تو ہے کہ زبان سے دعائیں مانگی جائیں، ایک ہے اپنی آنکھوں سے دعائیں مانگی جائیں۔ اپنی آنکھوں کو بھی اپنی دعاؤں میں ہم شامل کر لیں کہ اے اللہ مجھے مانگنا تو کچھ نہیں آتا، اے اللہ مجھے دعا کرنا بھی نہیں آتا، اے اللہ میری آنکھیں آپ کے سامنے بہ رہی ہیں، میری آنکھیں آپ سے التجا کر رہی ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی بھر مرتے دم تک اپنے دربار میں حاضر ہونے والا بنائیے، مسجد سے وابستہ رکھیے اور زندگی میں بار بار کعبۃ اللہ میں حاضری اور یہاں پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرات، حج کے سلسلے میں تجربات کے بعد جو بات خاص طور پر کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ حج کے دنوں میں 9، 10، 11، 12، 13 کی عصر تک جو ایام ہیں وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ایام تشریق میں ہر فرض باجماعت نماز کے بعد مرد و خواتین دونوں کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے۔ لیکن تجربہ یہ رہا کہ ہمارے حاجی صاحبین سے شاید بھول ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ فرض نمازوں کے بعد تکبیر تشریق نہیں پڑھتے، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم تکبیر تشریق کو یاد کریں اور پہلے سے دوسرے حاجی صاحبین کا ذہن بنائیں کہ ہمیں ہر فرض نماز کے بعد خصوصیت سے تکبیر تشریق پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اور مینا کے میدان میں جب ہم رکیں گے تو مینا کے میدان میں جماعت کے سلسلے میں اور خاص طور پر 4 رکعت والی نماز